لیکن ایسا ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی طریقے سے نظر نہیں آ رہا. چینی باشندے بارہا پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے ہی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس کی بار بار بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کہیں سے بھی کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جاتا جس کو عبرتناک بنایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے قانون کا نفاذ ہوگا. اس مہینے 4 اپریل 2018 کو ایک ایسی لڑائی سامنے آئی جو کہ سوشل میڈیا کے ہر پوسٹ کی زینت بن گئی اور تمام جگہ پر ٹاپ ٹرینڈ بنتا ہوا نظر آیا, جس کے اندر کچھ چینی باشندے جو کہ انجینئر سے کبیروالا کے علاقے میں ایک کیمپ سائٹ موٹر وے پہ کام کرتے ہوئے پولیس سے ان کی ہاتھا پائی ہو گئی. وہ پولیس سے لڑ پڑے اور اس لڑائی میں اس حد تک چلے گئے کہ پولیس کی موبائل پر چڑھ کر دھمکیاں دینا, وہاں موجود سٹیزنز کو زد و کوب کرنا ایک معمول کی سی صورتحال نظر آئی. جیسے چینی باشندوں کے لیے یہ کوئی خاص بات یا کوئی ایسا ڈراسٹک سٹیپ نہیں ہے جس سے پاکستان اور چین کے تعلقات میں کسی بھی طریقے سے خلل آ سکے. ایسا ہوتا رہا, لوگ ویڈیو بناتے رہے اور ایسے میں ایک چینی باشندہ آگے بڑھ کر اس ویڈیو بنانے والے شخص کی طرف اٹیک کرنے لگا, جہاں سے معاملہ اور بڑھ گیا. پولیس خاموش تماشائی بنی رہی, پولیس موبائل میں بیٹھی رہی اور شہریوں نے اپنے ہاتھ میں پھر یہ لیا. اور پھر وہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ موب کلچر پاکستان میں کیوں فروغ پا رہا ہے, اس نے ایک بار پھر فروغ لیا. لیکن یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں کہ چینی باشندوں نے پولیس کے اوپر اس طرح سے تشدد کرنے کی کوشش کی ہو. اس سے پہلے بھی شجاع آباد کے قریب ایک کیمپ تھا 2006 کے اندر, اسی طرح چینی انجینئرز نے پولیس کے ساتھ لڑائی کی اور اس کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ چینی باشندے یہ سبق سیکھیں کہ اس کے بعد اگر ہم نے پاکستان کا قانون توڑا تو پھر کوئی نہ کوئی سزا ضرور سامنے آئے گی. لیکن ایک فہرست ہے, ایک لمبی فہرست ہے میرے سامنے جو چینی باشندوں کی قانون شکنی کی ہے, جس کے اندر 28 جون 2016 کے اندر ATM مشین کا ڈاٹا چوری کرتے ہوئے ایک چینی باشندہ پکڑا گیا. اس کے بعد پھر 21 مارچ 2017 آیا اور کراچی سے دو چینی باشندے گرفتار کیے گئے. 13 جولائی 2017 کو فرد جرم عائد ہوتی ہے اور 2 افراد پہ یہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے. پھر دسمبر 2017 آتا ہے اور جعلی کلیئرنس دستاویزات کی وجہ سے ایک چینی باشندے کو پکڑ لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے, اسکیمنگ کرتے ہوئے, ATM سے پیسے چراتے ہوئے, ڈاٹا چراتے ہوئے. تقریباً 559 میرے پاس جو فگرز ہیں 559 ایسے اکاؤنٹس ہیں جس سے انہوں نے ڈاٹا چوری کیا. تقریباً 10 ملین روپے کے قریب بنتا ہے یہ اماؤنٹ بنتی ہے پاکستانی شہریوں کی محنت سے کمائی ہوئی. ہم سی پیک چاہتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی بھی طریقے سے ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی جنم لیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. پاکستان یقیناً شاہد لطیف صاحب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. کوئی باشندہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے, کوئی شہری پاکستان کا سی پیک کے خلاف نہیں ہے. تمام کے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو, لیکن اس کے لیے ہمیں قیمت یہ ادا کرنی پڑے گی کہ ہمیں سیلف ریسپیکٹ اپنی جو ہے وہ دے دینی پڑے گی چینیوں کو. کیا ہماری پولیس کی, اور اسپیشلی پولیس وردی میں ہوتے ہوئے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے جو واقعہ پیش آئے, اس کے اوپر اتنی ہیو اینڈ کرائے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسے ایز سچ ڈراسٹک قدم نہیں اٹھایا گیا, تو فوری طور پر اس کی جو سزا ہے اسے ملنی چاہیے. اور یہ سوچ ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم نے سی پیک کا کانٹریکٹ کیا کر لیا, ہم کسی کے محکوم ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. سی پیک میں باقاعدہ چین کے اپنے بے شمار فوائد ہیں. ہمارے ملک کے اندر یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ جی سی پیک ایک بہت بڑا احسان ہے. ایسا نہیں ہے. سی پیک جو ہے اس میں دونوں ممالک کے میوچول بینیفٹس ہیں. چائنا کی اتنی ہی بڑی ضرورت ہے جتنی پاکستان کی ہے. اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ہیں جس کے تحت ہم نے سی پیک کو آگے لے کر چلنا ہے. مگر سی پیک کے بارے میں ہمیں کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر آج بھی سوالیہ نشان ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ سی پیک کے بارے میں جو قرضہ آپ نے کمرشل لون لیا وہ کس ریٹ پر لیا, وہ آپ نے کس طرح لیا, کتنا لیا, کیسے ادا ہوگا, اور اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. میں بالکل اس پوائنٹ کی طرف آؤں گی شاہد لطیف صاحب, یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا, یہ چینیوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اگر انہوں نے قانون توڑا تو اگر ہمارا کوئی شہری دبئی جاتا ہے, کہیں اور جاتا ہے, کسی بھی ملک جاتا ہے, تو وہ اسی طریقے سے اسی طرح قانون کا نفاذ دیکھتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں جب امریکہ گیا تو میں نے ان کے قوانین کے مطابق سیکیورٹی چیک کروایا اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے. تو یہاں دیکھ لیجئے ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ دیکھ لیجئے, قانون توڑا, 2 نوجوانوں کو مارا,
چلا گیا اور ڈپلومیٹک کمیونٹی کی وجہ سے آج ایک امریکی ڈپلومیٹ کے گاڑی کے ٹکراؤ سے ایک نوجوان جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اس کے بارے میں بھی یہی ہوا, اس کی بھی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی, اس لیے کیونکہ اس کو بھی ڈپلومیٹک کمیونٹی حاصل ہے. اب یہ جو چینی لوگ ہیں یہ تو بہت سارے ہیں نا, یہ تو ہمارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, یہ تو یہاں انویسٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی ہم اسی طریقے سے جانے دیں گے تو پاکستان میں بچے گا کون جس کے اوپر قانون کا نفاذ ہونا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بہت اچھا بیانیہ دیا اور کہا کہ بہت ساری آپ کے پاس مثالیں پڑی ہوئی ہیں, نہ صرف کہ چینیوں کی بلکہ اور بھی بہت سی نیشنلٹیز کی جو کہ پاکستان کے قانون کی عزت نہیں کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے حکمران پاکستان کے قانون کی عزت کرتے ہیں کہ باہر والے لوگ عزت کریں؟ صحیح. ہم آج اس وقت اس موقع کے اوپر جس طریقے سے ہماری رولنگ ایلیٹ پاکستان کے قوانین کی برسر عام دھجیاں اڑا رہی ہیں, پاکستان کے ان انسٹیٹیوشنز کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں جو کہ قانون کے رکھوالے ہیں, اس کے بعد کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ یہاں آتے ہیں وہ اس قانون کی رسپیکٹ کریں گے, عزت کریں گے؟ صحیح. اور وہ کیوں کریں جب ہم خود نہیں کرتے؟ تیسری بات, ذہنیت. ہم لوگ غلامی سے نکل تو آئے ہیں لیکن صرف برائے نام نکلے ہیں. آج تک ہماری ذہنیت جو ہے وہ غلامانہ ہے, اور اس غلامانہ ذہنیت کی جو پرپیچویشن ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم ریجنلی اور انٹرنیشنلی ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہیں اس وقت. میں شاید لطیف صاحب کی بسط عزت اس بات سے اگری نہیں کرتا جو کہ انہوں نے فرمائی تھی. پاکستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے اور پاکستان ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے چین کے اوپر. ڈیپینڈنس ہم لوگوں نے خود کریٹ کر لی نا, یہ ہمارے اپنی قصور ہے کہ ہم نے فورنر سے 4 سال نہیں لگایا. کہ اس وقت پاکستان کا اگر کوئی واحد دوست ہے ایک دو اور دوستوں کے علاوہ وہ چین ہے. پاکستان کا اکنامک فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے چین کے اوپر, پاکستان کی سولونسی ڈیپینڈ کرتی ہے چین کے اوپر, اور آئندہ 2-3 مہینوں میں جو فائنینشیل سچویشن بننے والی ہے انیکا وہ بنے گی جب تو نظر آئے گا. تقریباً $9.5 بلین آپ کو چاہیے اپنے لونز اور لونز کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ واپس کرنے کے لیے. پیسہ سوالیہ نشان ہے کہ کہاں سے آئے گا, پیسہ واپس بھی کرنا ہے اور یہ ایک بات کو میں ریٹریٹ کروں گا کہ پاکستان کو ابھی تک نہیں پتا کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا. پاکستانیوں کو نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا نہیں جی, گورنمنٹ کو پتا کہ نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا اور کسی اور پاکستانی کو نہیں پتا. شاید گورنمنٹ کو بھی پورا نہیں پتا ہو, ان کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا وہ کر رہے ہیں. اس حد تک مس رول اور لیک آف گورننس ہے اس ملک میں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے رکھ دیا. لیکن اگر کسی کو نہیں پتا, ان تینوں ایسپیکٹس کو لے کے آگے بڑھ. اگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت کو بھی نہیں شاید کلیئرلی پتا کہ کرنا کیا ہے, تو پھر تو یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے. میں وسیم بادامی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. وسیم بادامی صاحب, پھر تو وہی حال ہوگا جیسے سری لنکا کا پورٹ چائنا کے حوالے کر دیا 100 سال کے لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ چلائیے, کیونکہ ہم قرضہ نہیں واپس دے سکتے تھے. تو ہم اگر قرضہ واپس نہ دے سکے تو ہم کس چیز کو ان کے سامنے رکھیں گے؟ ابھی ہم لوگوں کو قرضے کی, جس طرح شاید لطیف صاحب نے بھی فرمایا, رؤف حسن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹرمز ٹی او آرز کا پتہ نہیں ہے, کلیئرلی نہیں پتا, حکومت نے پارلیمنٹ کے سامنے یہ بات نہیں رکھی ہے. تو پھر کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سکسیس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو لون ہے, یہ کوئی امداد تھوڑی ہے. یہ ویژولز انیکا بہت ڈسٹربنگ ہے. یہ وہ جناب پولیس کی گاڑی پہ چڑھا ہوا ہے, یہ ہوا وہ ہوا. اگر اس کو ابھی سے ہم نے نہ روکا یہ مصیبت بن جائے گی. آپ یہاں کراچی کے لوگوں سے پوچھیں, یہ افغان آبادیاں ہمارے لیے نو گو ایریا بن گئی تھی, کس طرح سڑکوں پر بدماشیاں ہوتی تھی اور ہم ایسے کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے تھے یار کچھ نہیں کر سکتے اس کو ابھی روک لیں معاملے کو, ورنہ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا سارا سلسلہ. اور یہ ہاتھ سے نکل گیا پھر اس کو سنبھالنا اس لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جس طرح رؤف حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری ڈیپینڈنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے چائنا کے اوپر. شاہد لطیف صاحب, اب جس طریقے سے ہم دھڑا دھڑ چھوٹ دیے جا رہے ہیں, انہیں ہم لوگوں نے کسٹم ڈیوٹی پر چھوٹ دی ہے 40 سال, ہم نے پورٹ بنانے کی کسٹم ڈیوٹی کے اوپر چھوٹ دی ہے 23 سال, ہم نے ملتان سکر سیکشن پہ چھوٹ دی ہے 11 بلین روپے, 11 بلین, اور سیلز سٹیل کے اوپر کی مصنوعات پر ٹیکس کی چھوٹ دی ہے ہم نے 11 بلین روپے. یہ تمام کی تمام فیکٹس فگر سامنے ہیں. اتنی چھوٹ اگر پاکستانیوں کو ملتی تو غالباً ہم لوگ کافی دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے تھے اکنامکلی. دیکھیں, میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا. یہ جو رؤف صاحب نے بات کی کہ وہ مجھ سے اگری نہیں کرتے, ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے چائنا پہ. اگر یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اگر یہ ذہنیت ہے, تو پھر جو چائنا کر رہا ہے وہ تو ٹھیک کر رہا ہے. ہم نے اپنے عوام میں, اپنی حکومت, اپنے ملک کے لیول پہ یہ ہرگز تاثر نہیں پیدا کرنا, اور نہ ایسا ہے کہ ہم کسی کے محکوم بن گئے. یہ 2 ملکوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے. اگر وہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو ہم کیا گوادر پورٹ بنا کے ان کی مدد نہیں کر رہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ویسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کتنا فاصلہ ان کا کم ہو رہا ہے, سی روٹس میں کس حد تک کمی آ گئی,
کیا یہ ہمیں نہیں بتانا چاہیے اپنے لوگوں کو؟ اس لیے اس طرح کی ذہنیت کا پیدا کرنا کہ چونکہ ہمارا انحصار چائنا پہ ہے لہٰذا وہ جو کہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کا نقشہ آپ نے دیکھ لیا کہ سیکیورٹی تک کے معاملے میں انہوں نے جو رولز کی وائلیشن کی، یہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اب پھر سے وہ JF-17 کا ذکر کیا، میں اس کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا۔ ہماری جب آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو اس کے اوپر جب کو پروڈکشن کی بات آئی، حالانکہ وہ لیڈ پارٹنر تھے، مگر اس کے اندر 58% حصہ پاکستان کو لے کے دیا اور 42% حصہ ہم نے چین کو دیا۔ یہ ہم نے کیا، یہ ہمارا ایک رول ماڈل ہے، یہ جو کانٹریکٹ ہم نے کیا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر چین ہماری مدد کر رہا تھا وہ ایک فائٹر جہاز بنانے میں تو ہم بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ ہماری جو برین تھا وہ سافٹ ویئر جس کو آپ برین ویئر کہہ سکتے ہیں، تو یہ دونوں معاملات آپس میں ایسے ہوتے ہیں میز پر بیٹھے ہوئے جب آپ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ کبھی بھی یہ احساس دوسری کو پارٹی کو آپ نہ دلائیں کہ ہم جناب آپ کی غلامی قبول کرنے جا رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارا لون کے معاملے میں ہے کہ جو کمرشل لونز لیے وہ بڑی کم ریٹس پر ملا کرتے ہیں، مگر سننے میں جو آ رہا ہے وہ بڑے ہائی ریٹس پہ کمرشل لونز ہمیں دیے گئے ہیں۔ پھر سے ہم شاید اس احساس کمتری میں اس کا ہم شکار ہیں کہ جی جیسے بھی لون ملتا ہے لے لو، اور ایک تاثر یہ بھی پیدا کیا گیا کہ جناب وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، ان سے ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ یعنی اپنی ساری چیزوں پر ہم نے خود سے ایک طرح سے کور ڈالا ہوا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے آنے نہیں دے رہے۔ تو پھر ایسے ہوگا جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جو آپ نے سری لنکا کی مثال دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں ہر وہ چیز جو کانٹریکٹ میں لکھی ہے ہم نے اس کا پاس رکھنا ہے، اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایکول لیول پر ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ کبھی بھی احساس نہیں ہم دے سکتے کہ جناب ہم کسی دوسری پوزیشن میں ہیں۔ شاید چائنا جو ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن کیا ہماری ضرورت بھی چائنا کو نہیں ہے؟ کیا ہم اس بات پہ گھٹنے ٹیک سکتے ہیں کہ وہ ہماری وردی کے اندر موجود پولیس والوں کو اس طرح زد و کوب کرنے کی کوشش کریں، اور وہ پولیس والے جو ان کی اپنی سیکیورٹی پہ مامور ہیں؟ دیکھیے یہ بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ وہ ہمارے قوانین کی دھجیاں بکھیریں جس طریقے سے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے اس میں اپنے میں کہا تھا، اور لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ 2 پرووائزرز لگائے تھے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم اپنے قوانین کی دھجیاں کس طریقے سے بکھیرتے ہیں۔ کنسیکوینٹلی ہم نے ایک ریشنل کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ باقی لوگ بھی پھر شہ لیتے ہیں کہ آئے، لیکن اس کے باوجود بالکل نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں ان کے اوپر منو عمل ہونا چاہیے، جو اس کی انکوائری کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں، لیکن وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ میں نے لفظ جو بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شاید آپ کا جو سوال ہے اس میں ایکسپلین ہو جائے، میں نے لفظ محکومیت نہیں استعمال کیا تھا، میں نے لفظ ڈیپینڈنس استعمال کیا تھا۔ کیوں یہ ڈیپینڈنس ہمیں اتنی زیادہ ڈومیننٹ نظر آ رہی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ جو ہماری ذہنیت ہے رولنگ ایلیٹ کی وہ محکومانہ ہے، اور وہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے کرتے ہیں۔ آج 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ مثلاً جو پاکستانی کمپنیز کو کیا ان سارے درجنوں کانٹریکٹس میں سے کوئی ایک کانٹریکٹ بھی ملا ہے؟ صحیح۔ اور آپ نے ان کو یہ کمٹمنٹ دی ہے جی کہ ہم کوئی ٹینڈرنگ نہیں کریں گے، آپ کے اپنے قوانین کی اٹر وائلیشن ہے وہ۔ صحیح۔ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کوئی کانٹریکٹ نہیں ایوارڈ کر سکتی جب تک کہ اس کی ٹینڈرنگ نہ ہو، اور آپ کم از کم 3 جو ہیں انپٹس آپ کے پاس نہ آئیں اور پھر ان کو آپ ایویلویٹ کریں تو وہ کریں۔ تو کیا ایک بھی پاکستانی کمپنی کو ٹینڈر دیا ہے؟ یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ نہیں ملے گا؟ تمام ٹینڈرز جو ہیں وہ چائنیز کمپنیز کو ملیں گے۔ قانون کے خلاف کمٹمنٹ کر کیسے سکتے ہیں؟ خود آپ نے کی ہے۔ نمبر 1 پارلیمنٹ کے سامنے یہ بات رکھی گئی یا نہیں رکھی؟ نہیں۔ نمبر 2 جو ریٹس ہیں جو ان کو دیے جا رہے ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ آپ کے لوکل ریٹ سے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی آپ نہیں بتا رہا آپ کو کہ وہ ریٹس کیا ہیں۔ تیسرا جو لونز لیے گئے ہیں، 2 منٹ دیجئے گا، جو لونز لیے گئے ہیں ان کے انٹرسٹ جو ہے جس کا ذکر شاید لطیف صاحب نے بھی کیا ہے، میری انپٹ یہ ہے کہ ایگزوربیٹنٹ ہیں، وہ 7, 7.5, 8% تک ریٹس ہیں، جبکہ آپ باقی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے لونز آپ لیتے ہیں وہ اس کے اوپر بہت کم کپڑ ہے۔ سو چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ ایویلویٹ کریں کہ ہماری ڈیپینڈنس جو ہے چائنا کے اوپر بنا دی گئی ہے، جو اس کو جو نیریٹو کریٹ کیا گیا وہ یہ ہے اس میں آگے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان، اگر چین اس وقت نہ ہوتا، جو رولنگ پارٹی ہے وہ یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ جی چین کے ساتھ سی پیک کروانے والے ہم ہیں، اور اگر ہم نہ کرتے تو پاکستان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ڈائریکٹو ہے، یہ وہ محکومانہ ذہنیت ہے جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آئی؟ امریکہ کی بات کر لیں، کسی اور ملک کی بات کر لیں، وہاں تو یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہیں، پارلیمنٹیرینز اس کو الاؤ کرتے ہیں یا الاؤ نہیں کرتے۔ ہماری پارلیمنٹ صرف دکھاوے کے لیے، صرف شو آف ہے۔
سب سے بڑی پرابلم یہ ہے نا کہ ہمیں اب یہ اس کا تعلق ہماری داخلی سیاست سے بن جاتا ہے، اگرچہ ہم بات چائنا کے کانٹیکس میں کر رہے ہیں، لیکن اس سوال کے جواب میں مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ ہمیں ووٹ کو تقدس دو، پارلیمان کو عزت دو۔ پارلیمان کو عزت دینا کب یاد آتی ہے؟ جب عمران خان پارلیمان کے باہر دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ووٹ کا تقدس کب یاد آتا ہے؟ جب آپ نیب کے کیسز میں پھنس جاتے ہیں، ورنہ تو شہباز شریف صاحب پنجاب میں نہیں جاتے تھے، نواز شریف صاحب یہاں پر نہیں آتے تھے۔ تو ڈیموکریسی صرف جو ہے وہ کچھ دکھاوے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے، وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ورنہ اگر پارلیمان کی قوت آپ کے پیچھے کھڑی ہو تو آپ بڑا اچھا نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ بہت اچھی ڈیل بھی کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ایک فرد واحد نہیں ہوں، میرے ملک میں جمہوریت ہے، مجھے ہر معاملے میں اپنی پارلیمان کے پاس جانا پڑے گا۔ لیکن پارلیمان کی عزت کا ہم قصیدہ اور نصیحت اسی وقت پڑھتے ہیں جب ہم خود پھنستے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے اور بعد میں اس طرز کے سارے مسائل ہوتے ہیں جس پر آپ اس وقت بات کر رہی ہیں۔ صحیح، تو پھر اگر ہم یمن کے معاملے میں پارلیمنٹ میں جا سکتے تھے تو ہم اس معاملے میں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ کیا ہم چوز کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کس چیز پہ جانا ہے، کس چیز پہ نہیں جانا؟ جو دل کیا اس کے اوپر چلے گئے، جو دل نہ کیا اس کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ چنے بیچے۔ اور دیکھیں نا یمن کے معاملے میں جب گئے تو ایک اچھی فیس سیونگ، ایک اچھا نیریٹو بلڈ ہوا نا۔ بات وہی ہے کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جناب کچھ اپنے معاملات بھی اس حوالے سے بہتر ہو جائیں گے، وہاں اب اگین وہی والی بات ہے، یہ یمن آپ نے چائنا کا معاملہ کی بات کی، بٹ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی ایک ایسی جماعت جس کا آج کل نیریٹو ہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، تو اس کے وزیر اعظم نے پارلیمان کو سرپاس کرتے ہوئے جناب کیوں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا؟ پارلیمان میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو جاتی، اس کے بعد اعلان ہو جاتا اس کا، یا مسترد ہو جاتی، جاتے جاتے کیوں اعلان کر دیا؟ جب آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو میں کانسپیریسی تھیوریز پہ بلیو کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر یہ امپریشن بنے گا کہ آپ کے ذاتی مفادات ہیں، اس لیے آپ جو ہے وہ پارلیمان کو سرپاس کر کے اپنے فیصلے کر دیتے ہیں، چاہے وہ چائنا کو سرٹن معاملات میں کچھ ریلیف دینے کا معاملہ ہو یا لیٹسٹ معاملہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایمنسٹی اسکیم کے اوپر بھی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس نے کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب جس کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ایک نیا سچویشن کریٹ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ چینی باشندے، چینی انجینئرز ہوں، جو مرضی ہو، چاہے چینی وزیر اعظم ہو یا چینی پریزیڈنٹ ہو، قانون سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے۔ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمالیہ سے اونچی ہے، شہد سے میٹھی ہے، سمندر سے گہری ہے، لیکن قانون سے بالاتر نہیں ہے یہ دوستی۔ قانون کی بالادستی جب تک نہیں رہے گی تو پھر آپ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی دیکھیں گے۔ ناظرین، جاتے جاتے 4 منٹ ہے کل میرے پاس، میں جاتے جاتے ان شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گی جو کہ گیاری سیکٹر کے اندر 7 اپریل 2012 کو 12,400 سمندر کی سطح سے بلند ایک ایسے مورچے پر جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہائیسٹ وار ایریا یا بیٹل فیلڈ جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے سیاچن کے اس گلیشیئر کے اوپر۔ آج سے تقریباً آج 2018 ہو گئی، 6 سال پہلے 2012 7 اپریل کو 140 افراد جو ہے ایولانچ کے برف کے تودے کے نیچے دھس گئے تھے، اور اس کے بعد پھر 29 مئی 2012 کو یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ 129 سولجرز اور 11 سیولینز جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا اپنے وطن کے دفاع کے لیے۔ وہ اس سردی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تمام مہمانوں سے ایک ایک کامنٹ ضرور لینا چاہوں گی۔ شاہد لطیف صاحب آپ کی طرف آؤں گی سب سے پہلے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہ دنیا کی بلند ترین زون ہے جس کو آپ بیٹل زون کہہ سکتے ہیں، اور وہاں کے جو مسائل ہیں وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو وہاں کھڑے ہو کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو سیاچن کے مسئلے جو ہیں اور پھر ایسی جگہ پہ وہ جو ایولانچ آیا اس کے اندر اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہیں خراج عقیدت ہمیں پیش کرنا چاہیے، اور سیاچن میں جتنے بھی ہمارے سولجرز اس وقت وہاں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں ان سب کو خراج عقیدت ہمیں پیش کرنا چاہیے، سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی اور اتنے اونچے مقام پر جہاں صرف رہنا ہی ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے، اور وہ باقاعدہ بیٹلز میں انوالوڈ ہیں، وہ باقاعدہ جنگ کی صورتحال سے دوچار ہیں، اور وہاں سے ایسے زخم خوردہ لوگ جو ہیں، کسی کا ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے، فراس بائٹ ہوتی ہے، عام حالات میں وہاں اتنے بڑے بڑے مشکل ادوار میں سے جو گزرتے ہیں، اور یہاں جب واپس آتے ہیں تو پھر ان کا علاج بھی ہوتا ہے۔ زندگی بھر کے لیے ان کے کچھ حصے ہیں جو ان کو جسم سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل فخر ہے ہمارے لیے اور وہ جوان ہم سب کے لیے جنہوں نے ملک کی اتنی بڑی ذمہ داری
ایسی چوٹی پر, ایسی جگہ پر جہاں جیسے میں نے کہا کہ صرف رہنا ہی ایک ایکسرسائز ہے, وہ وہاں کھڑے ملک کا دفاع بھی کر رہے ہیں. صحیح.